وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فتح آیت 1 تا 3 حصہ چہارم. آج کا موضوع، کیا ہم آج دنیا پر اللہ کے حکم کو غالب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. انا فتحنا لك فتحا مبینا. اے حبیب مکرم، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبے کا فیصلہ فرما دیا، اس لیے کہ آپ کی عظیم جد و جہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کے ان تمام افراد کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے جنہوں نے آپ کے حکم پر جہاد کیے اور قربانیاں دیں، اور یوں اسلام کی فتح اور امت کی بخشش کی صورت میں آپ پر اپنی نعمت ظاہراً و باطناً پوری فرما دے، اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اور اللہ آپ کو نہایت با عزت مدد و نصرت سے نوازے. سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 1 سے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی. لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے. وما تأخر ویتم نعمتہ علیک، اور اپنی نعمت کو آپ پر تمام کر دے. ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے. گزشتہ صورت میں بھی اس پہ ہم بات کر رہے تھے. وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد کرے. تو اس پہ میں نے بات کی بھی تھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل جو ہے، دیکھیں ہمارے جو مسائل ہیں، یعنی آج کے جو مسائل ہیں، اگر ہم اپنے ان آیات کو اپنے لیے کیا، اس میں ہمارے لیے کیا ہے، تو دیکھیں ایک تو حقاً علینا نصر المؤمنین یا نصر من اللہ و فتح قریب. یہ فتح، گناہوں کی بخشش، اگلے پچھلے گناہوں کی بخشش، اور سیدھے راستے پر چلنا، اور کھلم کھلا زبردست مدد جو ہے، یہ آج بھی ہمارے مسائل ہیں. بلکہ آج تو ہمارا مسئلہ یہی ہے
کہ ہم اگر مثال کے طور پہ یعنی وہ کیا چیز ہوگی جنہیں ہم اگر قبول کر لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہماری اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. وہ کیا چیز ہوگی؟ کون سا ایسا عمل ہوگا کہ ہم اگر اس کو اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ وہ کون سی نعمت ہے جس کی تکمیل کی یعنی اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دے گا؟ اور کون سا ایسا عمل ہے کہ ہم وہ اگر کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارا بیڑا پار کرا دے گا؟ یہدیک صراطا مستقیما، نہیں، وہ ینصرک اللہ نصرا عزیزا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. دیکھیں اس میں فتح کے تذکرہ ہے. سامعین اکرام تھوڑی توجہ، مسلمانوں کے لیے فتح کا تذکرہ ہے، مسلمانوں کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، صراط مستقیم، اہدنا صراط المستقیم ہم کہتے ہیں نا کہ صراط مستقیم پر ہمیں چلا، پھر ہماری جو مدد ہے اس کا تذکرہ ہے. یہ چاروں وعدے جو ہیں مختلف طرق سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کیے ہوئے، جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی آیت پڑھ کے سنائی کہ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی امداد اور فتح قریب ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے، تم فتح یاب ہوگے اگر تم مومن ہو. یہ وہ مومنانہ، اگر ہم مومنانہ روش اپنا لیں، ایک جماعت بنا لیں، جماعت کا امیر ہو، امیر کی اطاعت ہو، اور ایک مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہو کے جد و جہد کریں، پھر یہ ساری باتیں جو ہیں ہم پر صادق آئیں گی. سامنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ فتح مبین عطا فرمائے گا دشمنوں پر. یقیناً ہمارے دشمن ایک بڑی دنیا جو ہے ہماری دشمن ہے، ہمارے جو ہم ظاہری مسلمان بھی ہیں وہ ہماری دشمن ہے. وہ ہمیں اچھوت سمجھتی ہے، وہ ہمیں اپنے سے الگ سمجھتی ہیں، بھی ہم ان سے تو الگ ہیں لیکن وہ ہم سے نفرت کرتی ہے. وہ کہتی ہے کفر کا غلبہ، یعنی آج تو کفر کا غلبہ تو ہے ہی. آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، مسلمان تو مغلوب ہے، بلکہ مسلمان تو ہے ہی نہیں. اس کی جماعت نہ جماعت ہے، نہ مسلمان ہے، نہ اس کی جماعت ہے، نہ اس کا امیر ہے. یہ مسئلے ہیں ہمارے. بہرحال لیکن یہ جو 3 آیات ہیں سامنے کرام، اس میں اللہ تعالیٰ کی فتح کا وعدہ ہے، اس میں اگلے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، صراط مستقیم کی ہدایت کا وہ ہے اس میں تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا تذکرہ ہے. تو یہ سارے وعدے جو ہیں یہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی جب انہوں نے وہ شرائط الہی پوری کر دی ایک جماعت کی صورت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکردگی میں جب وہ شرائط انہوں نے پوری کری، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی مدد کی. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں، آج اگر آپ نے ایک جماعت بنا لی مسلمانوں کی صحیح مقصد کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے اسلام قبول کر لیا، ایک جماعت بنا لی مسلمانوں کی، آپ کا امیر مقرر ہو گیا، آپ اس کی اطاعت کی. یہ ایک جماعت اگر اسلامی طریقے سے آج بھی بن جائے تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں جس کو آپ کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا. آج اگر مومن مغلوب ہے تو یہ مومن نہیں ہے حقیقت. یہ تو ایمان ہمارا مانگے تانگے کا ہے اور اس پہ ہم نے سوچا سمجھا تھوڑی ہے. بہرحال اس پہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 آیات جو ہیں یہ آج بھی آپ کے لیے مشعل راہ ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، میری مدد کرے، مجھے سیدھا راستہ بتائے اور مجھے فتح دے، تو آپ نے ایک یعنی چند شرائط کے مطابق جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی، اگر آپ ایک جماعت بن گئے تو یقیناً اسلام کا جھنڈا آپ دنیا پر لہرانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. یہ تو ہماری تو کوئی تڑپ ہی نہیں ہے، بس ہم کہتے ہیں کہ بس
چند مسائل کو ہم نے اپنا رکھ لیا ہے اور باقی ہمیں کوئی تڑپ نہیں ہے۔ اسلام اللہ کا حکم زمین پر یا اللہ کا نظام یا حکم غالب کرنے کے لیے ہماری کوئی جد و جہد نہیں۔ آپ دیکھ لیں، میں تو اس کو یعنی باریکی سے دیکھتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایسی ایک جماعت موجود ہے؟ بہرحال میں زیادہ اس میں بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ضرور آپ دیکھیں، مسلمان ایک بات جو ہے بالکل نوٹ کر لیں کہ مسلمان جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ دنیا پر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرے، جس طرح کہ صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری محسوس کر کے تقریباً یعنی حضرت عمر کے زمانے میں 23 لاکھ مربع میل جو ہے وہ علاقہ جو ہے اس پر اللہ کا حکم نافذ کر لیا۔ اب یہ الگ بات ہے، آپ دیکھیں اسپین، غرناطہ، یہ آپ سب پہنچ گئے تھے، لیکن آپ ذلیل اور خوار ہو کے آپ کو وہاں سے نکال دیا گیا، کیونکہ آپ نے اپنا کاز چھوڑ دیا، آپ نے اپنا مقصد چھوڑ دیا۔ یہ بات بھی تو آپ ذہن میں لائیں نا کہ ہم کیوں آخر ذلیل و خوار ہوئے ہیں، وہ مقصد ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ مومن بننے کے لیے تیار نہیں ہے، مومنانہ صفات پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر تیار نہیں ہے، وہ تو دنیا کا ایک چاہنے والا بن گیا ہے، ظاہر پر دھوکہ کھا کے ہم ظاہر کے چاہنے والے بن گئے ہیں۔ یہ انتہائی ذلیل صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں اچھی طرح ایک مثال سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک مثال ہے نا، ایک شخص کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ آیت کا سرا مجھے یاد نہیں آ رہا، تو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، تھوڑا غور کریں، یہ ہماری مثال اللہ تعالیٰ بیان کریں، ان کو آپ مثال بیان کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ بہت اہم آیت ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ حالت آج ہماری اجتماعی حالت ہے، ہم نے اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ ایک زمانے میں تھے ہم، لیکن آج تو وہ نہیں ہے۔ آتینا ہو آیاتنا، آپ بیان کیجئے مثال ان کو، ایک یعنی یہاں ایک شخص کی مثال میں تھوڑا سا اجتماعی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور اجتماعی طور پہ بھی ہمارا یہ حال ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ، ہم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہم میں موجود ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، اللہ کے رسول کی تعلیمات موجود ہیں، قرآن موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں سامنے کرا، آپ اس کو کم نہ سمجھیں، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ ما هو بالہزل انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ کہ بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن سے کہ ہماری کیفیت کیا ہے۔ ہمارے پاس نشانیاں تھیں، آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا، وہ بالکل اس سے نکل گئے، قرآن سے ہم بالکل صاف طریقے سے نکل گئے، انسان حضور کی زندگی کو بالکل صاف طریقے سے ہم نکل گئے۔ وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، حضور کی ذات جو ہے ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے نام، چھوٹے چھوٹے ٹھیلے پہ جو کھڑے ہوئے لوگ، جو سودا سبزی آلو پیاز بیچ رہے ہیں، ان کو دیکھ لیں، بڑے بڑے تمام قوم ایک ہی رنگ میں لگی ہوئی ہے، فانسلخ منہا، نکل گئی ہے۔ ہم اسلام سے بالکل صاف طریقے سے نکل گئے، منزل ہم نے بدل لی ہے، اپنی منزل دنیا ہے اب،
دولت، عزت، شہرت، بس ختم ہوئی بات. بچے، میاں بیوی، بچے، کاروبار، یہ ہمارے اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا گھر بنا لیں گے، اچھے پوش علاقے میں گھر بنا لیں گے، پیسے ہوں گے، مزے کریں گے، چین سے رہیں گے، ہر کمرے میں اے سی ہوگا اور آرام سے سکون سے رہیں گے، کھانا پینا یہ وہ. اور کیا ہے، ہم تو قرآن سے بالکل صاف نکل گئے. یہ انسلاخ سامعین کرام جو آیت تھا، یہ انسلاخ عربی زبان میں جس طرح سانپ اپنی کیچلی چھوڑ کے نکل جاتا ہے نا، بالکل صاف. کبھی دیکھیے نیٹ پہ آپ دیکھ لیں، مل جائے گی. بس کہیں وہ درخت سے اپنے آپ کو وہ کرتا ہے، پہلے اس کو نرم کر دیتا ہے، پھر اس سے نکل جاتا ہے. اس طریقے سے ہم اسلام سے نکل چکے ہیں. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، رسول کی اطاعت کو ہم چھوڑ چکے ہیں. یہ بہت بڑے بڑے ہم نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہوا ہے. اسلام سے نکل چکے ہیں. زبان پہ تو کوئی وہ نہیں ہے سامنے کرام، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں. آج تو ہماری دیکھیں، میں آپ کو مشکل بات نہیں سمجھا رہا، آسان بات. ہماری نیت بدل گئی، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت بدل گئی ہے. اور نیت ہم نے اللہ کو چھوڑ کے دنیا کو نیت بنا لی، آخرت کو چھوڑ کے دنیا سے محبت شروع کر دی ہے. اور بہت بڑی کمزوری ہم میں آ گئی ہے. اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایسا مناسب نہیں ہے. دنیا کے لیے بھی، دنیا بھی آپ کی خراب، خسرت دنیا والآخرہ کے الفاظ ہیں قرآن. دنیا کے بھی نقصان اور آخرت کے بھی نقصان. تو انا فتح، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، وہ پہلے وہ آیت پوری سن لیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. شیطان اس کے پیچھے بڑھ گیا. آج ہمارے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے کہ نہیں پڑا؟ دین کو بہت مشکل اس نے کر کے دکھا دیا. ہمیں فقر سے ڈراتا ہے. ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. بے حیائی کا حکم دے رہے. ہم بے حیا قوم ہیں. اللہ کے احکامات کو ہم نے دیدہ دانستہ چھوڑ دیا ہے. اس سے زیادہ بے حیائی اور کیا ہوگی؟ بے حیائی کا وہ محدود معنی نہ لے. اجتماعی طور پہ ہم ایک بے حیا قوم ہیں. اللہ کا اور رسول کا کلمہ پڑھتے ہوئے یا ہم مغلوب ہیں. اللہ کی رضا ہمارے منزل تو نہیں ہے. ہم تو اپنی خواہشات کے بے دام غلام بنے ہوئے. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. بس گمراہ، یہ گمراہ قوم ہے. سامنے کرام، ہم ایک گمراہ قوم ہیں. فَكَانَ مِنَ الْغَابِينَ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اس کو بلندیوں تک لے جاتے. اس قرآن اور حدیث کی وجہ سے جو نشانیاں ہیں، جو ہم نے ان کو نشانیاں دی ہیں، اس پر اگر یہ لوگ عمل کرتے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو بام عروج تک پہنچا لیتے. اور یہ یقیناً سامعین کرام آج بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. لیکن نہیں، ہم تو دنیا چاہتے، پیسے ہوں، ڈالر ہوں، یہ ہو وہ ہو، بس. اور تو ہم کچھ چاہتے نہیں. تو بات یہ ہے کہ نہیں، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. لیکن یہ قوم ذلیل ہو گئی اور زمین پر اتر آئی. مادیت پرستی کو اس نے اپنا لیا. من حیث القوم من حیث الامہ. آج مسلمان مادیت پرستی کا شکار ہے. مذہب کو اس نے چھوڑ دیا ہے. مذہب آج نہ ہمارے آئین میں ہے، لفظی طور پہ ہو تو وہ کوئی بات نہیں، وہ نہیں ہے. نہ ہم چاہتے ہیں، نہ اس کا عملی نفاذ چاہتے ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں چاہتا، یعنی خواہ میں تو زبردستی نہیں کرتا، تو میں ان کو بلند ترین مقام تک پہنچا دیتا. ایک وقت تھا کہ مسلمان قوم ایک سپر پاور تھی. حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا دور لگا لیں آپ، سپر پاور. سب پاور کو ہم نے زیر کر دیا تھا. صفر ہو گئی. روم، شام، سب جو ہے وہ
مسلمانوں نے اس پہ اللہ کا حکم نافذ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے زبردستی یہ تو کر دیتے، لیکن نہیں، یہ مسلمان قوم جو ہے اخلد الی الارض، زمین پر اتر آئی، سفلی خواہشات کو اس نے اپنی منزل بنا لیا۔ آج آپ دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں، چلیں، سفلی خواہشات ہیں ہماری، کسی کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے، نہ ہماری کوئی وہ ہے جمعیت ہے، نہ کوئی ایجنڈا ہے۔ اخلد الی الارض واتبع ہوا، اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، خواہشات۔ آج من حیث الامت دیکھ لیں، ہم اپنی خواہشات کے بے دام غلام ہیں، اس میں زیادہ دلائل اور ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بیوی دیکھ لے، ایک شوہر دیکھ لے، کیا یہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں کہ نہیں؟ آج ہماری ازدواجی زندگی یہ اپنی خواہشات پہ، یعنی دونوں جو ہیں میاں بیوی، ان کو تو پرواہ ہی نہیں۔ من حیث القوم، یہ میاں بیوی کا تو ویسے ہی میں تذکرہ کر دیتا ہوں، لیکن من حیث القوم ہم اللہ کی رضاؤں کے طالب نہیں ہیں، اللہ کے دین کے طالب نہیں ہیں، اللہ کے طالب نہیں ہیں۔ اخلد الی الارض واتبع ہوا، اور نتیجتاً خواہشات نفس۔ مثال پھر اس کی کیا ہے؟ فمثلہ کمثل الکلب، مثال کتے کی سی ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، دو یا نہ دو تو وہ ہانپے گا، لالچی کتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اب یہ مثال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ قوم کی مثال ہے۔ اللہ کی توفیق سے میں نے آپ کو اس آیت کے شروع میں بتایا تھا کہ اگرچہ ایک شخص کا اس میں تذکرہ ہے، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو پہلے بتا دیا کہ چلیں اس کو قوم پہ اس کا اطلاق کر لیں، مسلمان، آج کی مسلمان قوم پہ اس آیت کا اطلاق کر لیں، اور پھر آیت کے آخر میں کیا ہے؟ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا۔ اب قوم کا تذکرہ آ گیا کہ نہیں؟ یہ قوم ہے، ذالک مثل القوم الذین، یہ قوم کا تذکرہ ہے۔ کیا صفت ہے؟ الذین کذبوا بآیاتنا، جس نے میرے احکامات کو جھٹلا دیا۔ آج ہم پاکستانی قوم کا چلے میں لے لوں، ہم آیات قرآنی کو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں جھٹلا رہے؟ شاعر اسلام کو ہم جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں جھٹلا رہے؟ کیا سود ہمارا رواج ہے؟ کیا کوئی حکم ہے؟ کیا اس کا لینے اور دینے والا اللہ سے حالت جنگ میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہم حالت جنگ میں قبول ہے۔ سپریم کورٹ میں حکومت کی آج اپیل پڑی ہے کہ سود کو رہنے دیں، ابھی رہنے دیں، 70 سال ہو گئے، آج بھی آپ سودی لین دین پہ راضی ہیں، خوشی ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے میری احکامات کو جھٹلا دیا۔ آپ عام طور پہ معاشرہ جو ہے، دیکھیں بنیادی بات ایک میں آپ کو بات بتاؤں، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اور خواہشات نفس کا اتباع چھوڑ دیں، ورنہ آپ سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آپ خواہشات نفس پہ عمل کر رہے ہیں، اپنا کاروباری زندگی چلا رہے ہیں اپنی مرضی سے، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیصلہ قرآن میں کر دیا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اس شخص سے بڑا، اس قوم سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنی خواہشات پہ زندگی گزار رہی ہے؟ من اضل، بھئی اس سے بڑا گمراہ کوئی ہے؟ سب سے بڑے گمراہ ہیں جو اپنے نفسانی خواہش، آج قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، سامنے کلام گمراہ ہو گئے۔ گمراہ تو آسان راستہ، منزل اللہ نہیں ہے ہماری، نہ افراد کی، نہ قوم کی، نہ افراد کی، کوئی اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار ہی نہیں، اور یہ کہنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بھئی میری ساری عبادات، سارے کام، میری قربانی
میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس میں مجھے حکم ہے، میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ یہ کہنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ نو، یہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور یہ کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر آپ رخ نہیں پھیریں گے اللہ کی طرف تو آپ بالفعل شرک میں مبتلا ہوں گے، سامنے کر کیونکہ آپ نے توحید سے تو انکار کر دیا، اب آپ کے معبود تو بتیرے ہیں، دنیا آپ کی منزل ہو گئی، نفس آپ کا معبود لازمی بنے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو میں آپ کو بات کر رہا ہوں سامعین کرام، بات میں نے آپ سے شروع کی تھی، میں تھوڑا سا وقت کم ہے، میں خلاصہ آپ کو بیان کر دوں کہ یہ 3 آیات جو ہیں اس کے بالواسطہ مخاطب جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اس وقت بھی آج بھی سامنے کرام۔ لیکن اگر ہم سیدھے راستے پر چل پڑے، اپنے آپ کو پہچان لیا، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، آخرت کو اپنی اگر ترجیح بنا لیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر ایک جماعت ہم نے بنا لی اللہ تعالی ہمیں بہت کھلا فتح عطا فرمائے گا۔ اس وقت تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن آپ کر کے دیکھیں، قرآن کو قبول کر لیں، اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دیں، مسلمانوں کی ایک جماعت بنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی یقیناً مدد کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء، دنیا اور آخرت میں وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، او کما قال، میں ضرور مدد کروں گا مومنوں کی، اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سامنے کرام، حقا علینا نصر المؤمنین، حقا علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کی امداد، مومنوں کو نجات دینا مجھ پر لازم ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، مکہ جس میں انہوں نے دعوت تبلیغ پیش کی، اور 13 اور 10 23 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ عطا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ غلبہ آج بھی ہمارا مقدر ہے، یہ نہ سمجھیں کہ بس وہ ایک دور تھا گزر گیا، آج بھی اگر مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم۔ ہماری اصل میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہمارا تو وہ منزل ہی خطا ہو گئی ہے، ہم سے گمراہ ہو گئے ہیں، دنیا کو منزل بنا لیا ہے، تو بہت سی خرابیاں ہمیں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی امداد سے میں نے آپ کو نشان منزل بنا دی، اس کا طریقہ کار۔ تو سامعین کرام، خلاصہ گفتگو کا یہی ہے کہ اگر ہم اپنے اندر آج بھی مومنانہ صفات پیدا کر لیں تو اللہ کی رحمت ہم سے دور نہیں ہے بلکہ قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے آخر میں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بس فضائے بدر ہو اور پھر جو ہے وہ آسمان سے امداد ضرور آئے گی سامنے کا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا نہ وہ منزل ہے نہ ہم وہ چاہتے ہیں یہ سارا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان
انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا۔ اب ان آیت کا ترجمہ سنا دے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی۔ لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، We have granted you a conspicuous victory. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، That God may forgive you your sin, past and to come, and complete His favors upon you, and guide you in a straight path. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، And help you with an unwavering support. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔